جو کچھ مصیبتیں بلائیں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اسی پر ہمارے فیصلے آئیں گے. اس میرے بھائیوں، حالات کو درست کرنے کے لیے اور حالات کو صحیح کرنے کے لیے ٹیکنالوجی میکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. حالات کو درست کرنے کے لیے تو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنے گھر کے نظام کو درست کریں، اپنے گھروں کا نظام وہ بنائیں جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے دیا ہے. صداقت کا، امانت داری کا، ہمدردی، خیر و خواہی کا، یتیم پروری، بیوہ پروری، مسکین پروری کا، حیا اور شرم اور عفت پاک دامنی کا. یہ ماں ہمیں اپنے گھروں میں وہ ماحول بنانا ہوگا. وہ بنانے سے بنے گا. ایک بات یاد رکھیے، زندگی میں خیر اور بھلائی لانے کی محنت کرنی پڑے گی. بغیر محنت کے بھلائیاں نہیں آئیں گی زندگی میں. ایمانداری، امانت داری نہیں آئے گی. اور بے ایمانی لانے کے لیے ایمانداری کی محنت چھوڑ دو، بے ایمانی خود آئے گی. امانت داری زندگی میں لانے سے آئے گی. امانت داری کی محنت چھوڑ دو، خیانت والی زندگی آ جائے گی. حیا اور شرم اور عفت پاک دامنی زندگی میں محنت کرنے سے آئے گی. جی ہاں، آپ دیکھیے، جب ایمان کی محنت چھوٹی، بے ایمانی زندگی میں آئی ہے. ہاں، اللہ کا خوف زندگی میں باقی نہیں ہے. اور جب آدمی نیر ہو جاتا ہے اللہ سے تو پھر اس کی زندگی میں ہر قسم کی برائیاں آ جاتی ہیں. اور جب اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی آتی ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے آسمان سے مصیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں. ہر ایک کوئی بھی ہو، پھر مولوی صاحب ہو، چاہے میرے دوست وزیر صاحب ہوں. مسئلہ یہ ہے میرے دوستوں، اس میں دعوت و تبلیغ کی محنت کے نتیجے میں ہر مسلمان کی زندگی میں اپنے کو درست کرنے کی اور اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرنے کی فکر پیدا ہو. اپنی ذات سے لے کر اپنے خاندان اور پوری دنیا میں بسنے والا ایک ایک امتی خصوصاً اور عام انسان، ان کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے. جس دن انسانوں کا تعلق اللہ سے صحیح ہوگا اس دن اللہ انسانوں کے حالات کو صحیح کر دے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ایک خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے میں آپ نے بات صاف فرمائی ہے، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے حالات کو ٹھیک کر دے گا. ہاں، گھروں کے حالات اس وقت درست نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے اور ہمارے گھر والوں کا تعلق اللہ سے صحیح نہ ہو. مال لانے سے، ملکوں میں جا کر مال کما کر لانے سے حالات درست نہیں ہوں گے. حالات تو تبھی درست ہوں گے جس دن ہمارا اور ہمارے بال بچوں کا تعلق اللہ سے صحیح ہو. اور اسی کو اللہ کے نبی نے آگر دنیا میں اپنے صحابہ پر محنت کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ میرے صحابہ ہیں، ان کی زندگی جو پہلے تھی اس میں ان کے حالات کیا تھے، اور جب انہوں نے اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیا تو ان کے حالات خدا نے کیسے کر دیے. اور دنیا میں امن و امان قائم ہوا. صحابہ کی جماعت تو بہت تھوڑی تھی، ایمان والوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، دنیا میں بے ایمانی زیادہ تھے. اور حضور کی تشریف آوری سے پہلے تو 600 سال تک میرے دوستوں مجرم اور نافرمانوں کی حکومتیں تھیں، اور دنیا میں ہر قسم کی برائیاں عام تھی. ایک صحابہ کی تھوڑی سی جماعت تھی، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی،
کہ جو آپ کہیں گے سنیں گے، جو آپ کہیں گے مانیں گے. اس پر صحابہ نے اپنے آپ کو ڈال دیا. تو تھوڑے سالوں، 23 سال کی زندگی میں، 23 سال کے میدوں سے مدت کیا ہوتی ہے، لیکن 23 سال کی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالی شانہ نے دنیا کے حالات کو بدلا. اور صحابہ کے ایک میدوں سے ایک چھوٹی سی جماعت نبی والی درد اور نبی والی فکر اور نبی والی زندگی اپنے اندر لے کر دنیا میں پھیلے، اسی فکر کو لے کر، اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دی. ہاں، ہر قسم کی. دنیا کے ملکوں میں صحابہ گئے تو ان کے پاس کون سا ہی تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کیا حالت ہے. وہاں گئے، حالات سے دوچار ہوئے، اور اللہ کی مخلوق پر رحم کھا کر محنت کی، اور محنت کر قربانیاں دے کر پھر اللہ سے کہا کہ اللہ اب تو اپنی مخلوق پر رحم کر دے. اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربانی کے اس معیار پر پہنچایا جس پر اللہ کو رحم آ گیا، اور ان کی دعاؤں پر دنیا کے انسانوں کی زندگیاں اللہ نے بدلیں، اور دنیا میں امن و امان قائم ہوا، سلامتی آئی، عدل و انصاف آیا، اور باطل مغلوب ہوا، اور حق کو اللہ نے غالب کیا. حالانکہ تھوڑے تھے وہ، لیکن بات ان کی چلی، صحابہ کی چلی. اللہ نے قرآن میں اس کا وعدہ دیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. ہاں، ادھر ادھر مارنے جھانکنے کی ضرورت نہیں، خود اپنے آپ کو جاؤ کہ ہم صحیح ہو جائیں. اللہ نے اس پر وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ایمان کو بنایا اور اپنے ایمان کے ساتھ ایمانی زندگی گزاری. ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کی بات کو دنیا میں چلائیں گے، اور انہیں دنیا کا خلیفہ بنائیں گے اپنا، اور بات ان کی چلے گی دنیا میں، اور ان کی نہیں چلے گی. وَلَيُمَكِّنُنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. جو دین ان کے پاس ہے اس دین کو دنیا میں چلائے گا اللہ، وہ زندگی، اور اللہ ان کے خوف کو امن سے بدلے گا. یہ وعدہ اللہ کا ہے. تبلیغ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جس شعبے میں ہے، جہاں ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، غریب ہے یا مالدار ہے، کہیں بھی رہتا ہے، اللہ کے نبی والی محنت کو اپنی زندگی میں اختیار کر کے اس محنت کے ذریعے اپنے آپ کو وہ زندگی جو صحابہ کی تھی اس زندگی والا بنائے، اور دنیا میں اس کو پھیلانے کی محنت کرے. ہر فرد امت، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہیں، اور چاہے ملک کا وزیر ہے، چاہے ملک کا صدر ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جو اللہ نے اس کو پیدا کیا تو اللہ کا اس سے مطالبہ ہے کہ تم میرا بندہ بن کے جی. چاہے تو ملک کا صدر ہو، چاہے تو وزیر اعظم ہو، اور چاہے تو مولوی صاحب ہو، چاہے کوئی بھی ہو. مولوی صاحب کو آزاد تھوڑے ہے کہ مولوی صاحب تو چھوڑ دو. مولوی صاحب سے بھی یہی تقاضا ہے، ہمارے بندے بن کر جیو. میں مولوی صاحب ہوں یہ کہنے کی تم مولوی صاحب نہیں بنایا ہم نے تم کو، ہم کو تمہیں مولوی صاحب اس لیے بنایا کہ تم ہمارے بندے بن کر جیو، اور ہمارے بندوں کا تعلق ہم سے صحیح کرو. ایسے ملک کے صدر کو اللہ نے ملک کا صدر کیوں بنایا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی چلائے دنیا میں، اپنے ملک میں، اپنی ذات سے لے کر اپنی ملک، اپنی رعایا میں اللہ کی بات کو چلائے، تاکہ اللہ کے بندے بن کر جئیں. یہ آپس میں بھائی بن کے جئیں، دشمن بن کے نہیں. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اپنی اخیری زندگی میں اور میرے دوست حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیے ہیں، آپ نے بیانات کیے ہیں، ان بیانات میں یہی بات کہی ہے، کونو عباد اللہ اخوانا، وہ اللہ کے بندو بھائی بن کے جیو، دشمن بن کے مت جیو، بھائی بنو اور اللہ کے بندے بن کر جیو. آپس میں بھائی بن کے رہو اور اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو. ہاں، یہ کوئی پہچان کی بات تھوڑی ہے میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، یا میں فلاں ہوں.
ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی بندگی سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، اور اللہ کا بندہ بن گیا تو سب بن جائے گا اس کا۔ ہمیں اللہ نے اپنی اولاد کو اللہ کی بندگی پر ڈالنے کے لیے اولاد دی، ہم کو اللہ نے، ہماری ذمہ داری یہ ہے۔ اللہ نے جو ہمیں اولاد دی ہے، اس اولاد کو دینے کے بعد اللہ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی تم اپنے بچوں کو اللہ کی بندگی سکھاؤ، یہ اللہ کے بندے بن کر جئیں۔ یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بچوں کو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ نے جو نبی نے جو تعلیم دی ہے، ان کے کان میں اذان کہو، دونوں کان میں، ایک میں اذان ایک میں اقامت، اور ان کو حق پہلے دن سے ان کے کانوں میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت طاعت کے زندگی بننے کا یقین ان کے دلوں